Hello students, today we will discuss about the concept of AD and BC. بہت سے اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بی سی اور اے ڈی میں کیا فرق ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو کسی چیز کے ساتھ بی سی لکھا ہوتا ہے، کسی کے پیچھے اے ڈی لکھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سی ای اور کہیں پہ بی سی ای لکھا ہوتا ہے۔ تو یہی ٹرمز جو ہیں آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ ہم اے ڈی اور بی سی کو دیکھتے ہیں۔ بی سی یا پھر بی سی ای، بی سی اسٹینڈس فار بیفور کرائسٹ، ریفر ٹو دا ٹائم پیریڈ بیفور کرائسٹ واز بورن۔ تو بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ، مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے کا جو ڈیوریشن ہے اس کو بولتے ہیں بی سی۔ اٹ از آلسو ناؤن ایز بی سی ای، بیفور کامن ایرا۔ کہیں پہ بہت سی جگہوں پہ بی سی ای کی جگہ ہسٹورینز جو ہیں وہ اس کو بی سی کے آلٹرنیٹیو میں بی سی ای بھی لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی سی اور بی سی ای دونوں ہی کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب کہ بیفور کرائسٹ، دی برتھ آف بیفور کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں نہیں تھے اس سے پہلے کی جو سٹوریز ہیں اس کے ساتھ ہم بی سی لکھتے ہیں۔ So it means the number of years before the birth of Jesus Christ. It was about 2000 years ago. تو یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ So that اگر ہم دیکھتے ہیں 552 BC means 25 and 52 years ago، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2552 سال پہلے کی بات ہے، مطلب 2000 جو ایئرس ہیں اس میں ہم 552 کو ایڈ کر دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر 552 کے ساتھ بی سی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوگا 552 ایئرز بیفور جیزس کرائسٹ واز بورن، تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی جو 552 ایئرس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بی سی ای کی۔ بی سی ای جیسے میں نے پہلے بتایا ہے وہ اس کا مطلب ہے بیفور کامن ایرا۔ کامن ایرا بولتے ہیں اے ڈی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اس سال سے جو ٹائم ڈیوریشن شروع ہوتا ہے اس کو کامن ایرا بولتے ہیں۔ تو کامن ایرا مطلب اے ڈی سی ای جو ہے اس کو کامن ایرا بولتے ہیں۔ یہاں پہ بی سی ای کا مطلب ہے بیفور کامن ایرا انسٹیڈ آف بی سی۔ تو یہ ہے کہ بی سی ای کو ہم انسٹیڈ آف بی سی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بی سی اینڈ بی سی ای دونوں ہی جو ہے وہ دونوں کا مطلب ہے ایک دوسرے کے دونوں برابر ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریممبر دیٹ دا ایئر 500 بی سی اینڈ 500 بی سی ای مینس دا سیم تھنگس، دونوں ایک ہی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جی اب دیکھتے ہیں اے ڈی اینڈ سی ای، سیم ہیئر کہ اے ڈی کا مطلب ہے اینو ڈومینی۔ اے ڈی اسٹینڈس فار اینو ڈومینی۔ اے ڈی کمز فرام دا لیٹن ورڈ اینو ڈومینی، جو لیٹن ورڈ ہے اینو ڈومینی وچ مینس ان دا ایئر آف لارڈ، تو اینڈ ریفر اسپیشلی ٹو دا ایئر فرام دا برتھ آف کرائسٹ اپ ٹو دا پریزنٹ۔ تو جو کرسچنس ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جو سال ہے اس کو بولتے ہیں ایئر آف لارڈ، کہ ہمارے جو لارڈ ہیں ان کی پیدائش کا سال، تو اس کو انہوں نے اے ڈی کا نام دیا ہے، اور وہیں سے کامن ایرا شروع ہوتا ہے۔ تو وہاں سے لے کے اب تک مطلب ہم 2020 میں ہیں تو ابھی تک کا جو دور ہے یہاں پہ اے ڈی لکھا جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اے ڈی کی جگہ پہ سی ای کو اس کے آلٹرنیٹیو میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے ڈی اور سی ای دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اے ڈی کا مطلب ہے اینو ڈومینی جو کہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف لارڈ، اینڈ سی ای کا مطلب ہے کامن ایرا۔ کامن ایرا مطلب جو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سال ہے جس کو اے ڈی، جہاں سے اے ڈی سٹارٹ ہوتا ہے، تو دونوں کا مطلب سیم ہے۔ سو 2000 اے ڈی مینس 2000 اے ڈی مینس 2000 ایئرس آفٹر جیزس واز بورن۔ تو 2000 ایئرز آفٹر جیزس واز بورن کی بات ہو رہی ہے، تو اے ڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کا جو سال شروع ہوتے ہیں ان کو اے ڈی بولا جاتا ہے۔
CE, many writers and historians now use CE, meaning common era. CE stands for common era, and we can also say CE Christian era. इसको हम Christian era भी बोल सकते हैं. अब इनके हम डिफरेंस की बात करते हैं. डिफरेंस अगर देखें तो BC, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है. अगर जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बेसिक अक्सर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं ये सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को इनका पता नहीं होता. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो उनमें ये बहुत सारी जगहों पे जो उन राइटर्स की पैदाइश लिखी होती है या उनका ड्यूरेशन लिखा होता है तो उनके साथ BC एंड CE लिखा होता है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है. तो जब भी कोई किताब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सा साल है या कब कौन से साल ये बुक जो लिखी गई या किसने लिखी, तो बिफोर क्राइस्ट अगर लिखा हुआ है तो कई कई जगहों पे AD लिखा हुआ है, तो ये कितने साल पुरानी बात है. मतलब AD है तो कितने साल पुरानी बात है, और अगर BC है तो कितने साल पुरानी बात है. तो इसमें लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि जो फर्स्ट जैसे BCE है और BC है, तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब प्रेजेंट रिप्रेजेंट द ईयर बिफोर क्राइस्ट वाज बॉर्न. तो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का जो ईयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. तो पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि जब हम जैसे कि हम देखते हैं कि कोई फ़लाँ स्कॉलर जो है वो ग्रीक स्कॉलर था, उसका टाइम पीरियड कौन सा था, उसने कब किताब लिखी, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है 2500 BC, मतलब 2500 BC, यानी 2500 BC में. तो अब ये सवाल मतलब लिखी गई ये किताब, तो आगे ये सवाल आता है कि ये कितने साल पुरानी किताब हो सकती है. अगर BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी मौजूदा जो साल है वो तो 2020 है, तो उसने ये किताब 2020 जो है वो 2500 BC में लिखी. तो इशू ये है कि हिस्ट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, BC एंड AD. जो BC है दो हिस्से, मतलब एक हिस्सा है हज़रत ईसा की जब इस दुनिया में नहीं थे, मतलब उनकी पैदाइश से पहले का हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है जब हज़रत ईसा इस दुनिया में आ गए, मतलब AD एनो डोमिनी. ये दो हिस्सों में हिस्ट्री को डिवाइड किया है. मिसाल के तौर पर अगर हम अब 2020 AD में हैं, मतलब अभी प्रेजेंट जो ईयर है वो 2020 AD एनो डोमिनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर डेथ जो है आफ्टर डेथ, मतलब इसका मतलब है कि हज़रत ईसा को दुनिया में आए हुए 220 साल हो चुके हैं. अगर ये किताब लिखी गई 200 मतलब 2500 BC में, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से 2500 साल पहले लिखी गई है ये किताब, तो अब तो 2500 साल पहले अगर लिखी है तो अब 2000 साल हो चुके हैं हज़रत ईसा की पैदाइश को. तो हम इन दोनों चीज़ों को जमा कर लेते हैं तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आ जाता है, यानी कि एक किताब 2500 BC में लिखी गई, मतलब बिफोर क्राइस्ट लिखी गई, और इसमें हम 2000 साल ये वाले जमा कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 4500 और 20 साल ये, यानी 4520 साल पहले ये किताब लिखी गई. तो इस तरह से हम इन डेट्स को जो है वो कंफर्म करते हैं, एक दूसरे में ऐड करते हैं. तो BC जो है इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो इसका बहुत सारे लोग इसको आफ्टर द डेथ समझ लेते हैं, तो ये आफ्टर द डेथ हरगिज़ नहीं है. आई रिपीट कि AD का जो मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है. AD का मतलब एनो डोमिनी है, जिसका मतलब है कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. हज़रत ईसा की को ईसाई जो हैं वो लॉर्ड का दर्जा देते हैं, तो जिस साल उनका लॉर्ड यानी हज़रत ईसा पैदा हुए तो उसको वो AD का नाम देते हैं. अगर आप AD को आफ्टर डेथ का पीरियड कहेंगे तो फिर हज़रत ईसा जब तक इस दुनिया में रहे तो वो कहाँ जाएंगे. तो इसलिए जो BC है वो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, एंड एनो डोमिनी जो है AD है वो हज़रत ईसा जब इस दुनिया में आ गए और जितनी देर वो रहे और अभी तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम AD कहते हैं. तो BC को अब कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो BCE भी लिखते हैं और कुछ जो हैं BC भी लिखते हैं. तो कुछ लोग BCE का वर्ड यूज़ करते हैं और कहीं पे BC का वर्ड यूज़ होता है. इसी तरह AD है तो AD जो है उसको CE भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और AD भी. तो AD कॉमन एरा है. और अब AD और अब हम जो है तो 2020 AD लिखते हैं, तो इसको कुछ जदीद लोग जो है वो CE भी लिख देते हैं, 2020 CE भी लिख लेते हैं. तो ये कॉमन एरा है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा.
تو بی سی ای مطلب بیفور کامن ایرا اینڈ سی ای مطلب کامن ایرا. تو بی سی ای جو ہے وہ سی کے الٹرنیٹیو ہے اور سی ای جو ہے وہ اے ڈی کے الٹرنیٹیو ہے. جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں سے اے ڈی سٹارٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہاں سے 1 اے ڈی بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ یہاں پہ 0 کا نام بھی دیتے ہیں کہ 0 ایئر. اور اے ڈی مطلب اس کے اگر ہم اس طرف جائیں گے تو یہ پازیٹیو سائڈ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ اے ڈی مطلب کامن ایرا سٹارٹ ہوتا ہے اس طرف کو, اور اگر ہم لیفٹ کو جائیں اس طرف کو تو یہ ہوگا بی سی مطلب کہ نیگیٹو سائڈ, جہاں پہ جو ہماری ہسٹری ہے وہ بیکورڈ جاتی ہے, اور اس طرف اے ڈی اور سی ای کی طرف ہماری ہسٹری جو ہے وہ آن ورڈ جاتی ہے. تو اے ڈی اینڈ سی ای دونوں کا مطلب سیم ہے, دونوں کامن ایرا ہیں, اور جو بی سی ہیں اور بی سی ای ہیں دونوں کا مطلب سیم ہے, دونوں سیم میننگ دے رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی جو سٹوریز ہیں وہ اس کو ہم بی سی یا بی سی ای بولتے ہیں. تو اب بی سی اور اے ڈی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جو بی سی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا ڈیوریشن ہے, اور کچھ جدید لوگ اس کو بی سی ای بولتے ہیں. اور اگر ہم اوپر کی طرف دیکھیں, ہم اگر ہسٹری کو آگے کی طرف آئیں تو اے ڈی ہے, اور اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ سی ای بھی, جدید لوگ جو ہے وہ سی ای بھی بولتے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے الٹرنیٹیو ہوئے, اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے الٹرنیٹیو ہوئے. اب اگر ہم بات کریں کہ کئی جگہوں پہ بی پی بھی لکھا آتا ہے, یہ بی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ بیفور پریزنٹ, مطلب بی سی کی بجائے جو ہے وہ اب ریسنٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ بی پی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو بی پی کا مطلب ہوتا ہے بیفور پریزنٹ. تو بیفور پریزنٹ مطلب اے ڈی سے پہلے کی جو بات ہو رہی ہے. ابھی وہی بات ہے کہ بی سی میں جو ہمارا ٹائم ہے وہ ڈکریزنگ آرڈر کو جاتا ہے. جیسے بی سی اگر کسی کی پیدائش ہوتی ہے 500 بی سی میں, تو ہم اس کے ساتھ لکھیں گے کہ بیفور کرائسٹ, تو وہ ڈکریزنگ آرڈر میں جاتا ہے, مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور اے ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم پیریڈ کو, جو ہسٹری کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں انکریزنگ آرڈر کی طرح. تو یہ دو چیزیں جو ہم یاد رکھے گا کہ کئی لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جو برتھ آف حضرت آف کرائسٹ ہے اس کو 1 ایئر کا نام دیتے ہیں, 1 اے ڈی, 1 مطلب فرسٹ ایئر آف اے ڈی. تو کہیں پہ جو ہے اس کو 0 کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اے ڈی کو ڈکریزنگ آرڈر میں لکھا جاتا ہے, اور بی سی کو ڈکریزنگ آرڈر میں لکھا جاتا ہے, اور اے ڈی کو انکریزنگ آرڈر میں لکھا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں کا ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اے ڈی اور سی ای میں ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ انکریزنگ آرڈر ہے, اور بی سی اور بی سی ای میں ٹائم جو لکھا جاتا ہے وہ ڈکریزنگ آرڈر میں لکھا جاتا ہے. یہ ایم سی کیوز میں اکثر یہ پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا کانسیپٹ اے ڈی اینڈ بی سی کے اباؤٹ. تو اے ڈی اینڈ بی سی کے اباؤٹ جو ہے وہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب جو ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو بتا دیجیے گا.